अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम ने जिस तरह से हमारी मुआशरती ताल्लुकात की नौइयत बनाई है और जिस तरह के मुआशरती इम्तिहान में हमें डाला है, आपस के ताल्लुकात में बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो देखी जाने वाली हैं, कैलकुलेट की जाने वाली हैं। हम उनका हिसाब रखते हैं, कौन किसी का कितना रिश्तेदार है, कितना ताल्लुक़दार है, कितना दोस्त है, किसी के बारे में अच्छा कहता है, बुरा कहता है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम अपने ताल्लुकात में कैलकुलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, गिन सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुआशरे के अंदर मौजूद होती हैं, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर उनके कोई असरात नज़र नहीं आते, ज़ाहिरी तौर पर वो देखी नहीं जा सकती, गैर मरई होती हैं, लेकिन उनके असरात बहुत दूररस किस्म के हमारे मुआशरती ताल्लुकात के ऊपर मुरतब होते हैं। उनमें से एक बहुत ही अहम बात जिससे शरीयत ने मना किया है वो गीबत है। कुरान कहता है सूरह हुजुरात के अंदर कि वला यग़्तब बादुकुम बादा। जहाँ अल्लाह करीम ने सूरह हुजुरात के अंदर बहुत सारे दीगर मुआशरती अहकाम अता फरमाए हैं और वो यकीनन सारे के सारे इंसानियत के फ़ायदे में हैं। उनमें से एक ये है कि कोई शख्स किसी दूसरे की गीबत ना करे, बल्कि यहाँ तक फरमाया कि ये तो ऐसे है जैसे कोई अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहा हो। अल्लाह अकबर। भाई की मैयत, भाई का मुर्दार, फिर उसको खाना। मुर्दार तो कोई भी हो, वो बहुत ही मतलब एक करीह चीज़ है, और फिर भाई का हो, फिर उसको खाना। इससे तशबीह दी है गोया मुआशरती ताल्लुकात में इंतहाई भयानक है अपने नताइज के एतबार से, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर ना उसके असरात नज़र आते हैं और ना ही जब ये हो रही होती है, यानी गीबत जब हो रही होती है या सर अंजाम दी जा रही होती है, उस वक्त आम तौर पर लोगों को एहसास भी नहीं होता कि हम गीबत कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे मना फरमाया है और इसकी बड़ी तफसील के साथ अहादीस के अंदर भी ममानियत आई है, और कुरान ने बड़ा क्लियर कट कहा कि कोई किसी की गीबत ना करे। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा कि अतदरून अमल गीबा, तुम जानते हो गीबत है क्या? यानी मैं और आप, हम सब मुआशरे के अंदर ज़ुबान तो खोलते हैं, बात तो करते हैं, किसी भाई के बारे में कोई भी बात किसी भी वक्त तज़किरा, हम तो जब गपशप करते हैं तो तबसरे तज़किरे अपने रिश्तेदारों के, भाइयों के, दोस्तों के, अहबाब के, यही तो होता है। और क्या होता है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गीबत है, ज़िक्र का अखा का बिमा यकरहु, अपने भाई का इस तरह से जिक्र करना उसकी गैर मौजूदगी में कि जैसे जो उसको पसंद ना हो। अगर वो मौजूद होता तो उसको वो पसंद ना आती बात। तो जो चीज़ भी आप उसकी गैर मौजूदगी में ऐसी करेंगे कि जो उसकी नापसंदीदा बात हो, तो वो गीबत है और इसका बड़ा गुनाह है। इसका गुनाह अलग बात है, वो तो अल्लाह की तरफ है। जैसे फौजदारी कवानीन होते हैं किसी स्टेट के अंदर, किसी रियासत के अंदर, तो फौजदारी कानून में जब भी यानी कोई जुर्म सरअंजाम पाता है या जुर्म सरजद होता है, तो वो किसी आदमी के खिलाफ भी उसका केस बनता है, और वो यानी किसी आदमी के खिलाफ भी वो जुर्म होता है और वो स्टेट के खिलाफ भी जुर्म होता है। इसी तरह गीबत भी उन जराइम में से है जिसको अल्लाह करीम ने भी सख्त नापसंद किया है और इसको गुनाह करार दिया है। और ये जिस शख्स की गीबत की जा रही ही होती है उसके हवाले से भी ये गुनाह है, जुर्म है, और ये मुआशरती ताल्लुकात पर असरअंदाज होता है। कितना असरअंदाज होता है ये मैं बाद में अर्ज़ करूँगा। यहाँ पे इतनी बात समझ लीजिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि गीबत किसको कहते हैं, तो एक दफ़ा उनके जहन में भी ये बात आई थी कि गीबत के बारे में गोया इबहाम पाया जाता था। उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि अपने भाई का तज़किरा करना जो उसको नापसंद हो, उसकी गैर मौजूदगी में, ये गीबत है। तो इन कान फी अखी माक़ूल, कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ अगर सच्ची बात हो
اور میرے بھائی میں موجود ہے وہ بات، تو پھر میں اگر جو بات کروں گا پھر بھی وہ غیبت ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہی تو غیبت ہے۔ ان کان فی اخی، اگر تیرے بھائی میں وہ بات موجود ہے، ما تقول، جو تو کہہ رہا ہے، یعنی سچی بات کر رہا ہے، حقیقت بیان کر رہا ہے، تو پھر ہی تو وہ غیبت ہے۔ اگر تو نے کوئی ایسی بات کہی جو تیرے بھائی میں موجود نہیں ہے تو فقد بہتا، پھر تو نے بہتان لگایا۔ اور بہتان کیا ہے؟ وہ تو جھوٹ ہے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی، ایسا تذکرہ کیا جو آپ کے بھائی میں یا جس کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں موجود ہی نہیں ہے، تو پھر تو آپ نے بہتان لگایا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر آپ نے سچی بات کی تو ہی تو غیبت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو گفتگو کرتے ہوئے جب آغاز کرتے ہیں اور غیبت کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ کہہ کے ہی کرتے ہیں، خاص طور پہ ہماری محترم خواتین جب وہ آپس میں بیٹھتی ہیں تو یہاں سے ہی بات کا آغاز کرتی ہیں کہ ہم تو ہمیشہ سچی بات کرتے ہیں، اور سچی بات سے آغاز ہوتا ہے۔ اور آغاز کس چیز کا ہو رہا ہوتا ہے؟ غیبت کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن اس کو مثال دیتا ہے کہ جیسے ایک شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی بندہ فَكَرِهْتُمُوهُ، قرآن کہتا ہے کہ کبھی کوئی پسند کرے گا کہ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی ایسا پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ کبھی کوئی پسند کرتا ہے؟ ظاہر ہے کوئی پسند نہیں کرتا۔ اور قرآن خود کہتا ہے فَكَرِهْتُمُوهُ، جتنی نفرت تمہیں اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے ہے، بعینی ہی تمہیں نفرت ہونی چاہیے غیبت سے۔ یعنی جب آپ اپنے بھائی کی، اس کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ایسی بات ذکر کر رہے ہیں جو اس کو ناپسند ہوتی ہے، اگر وہ موجود ہوتا تو یہ غیبت ہی تو ہے۔ تو پھر جب مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت بھی کرنا پسند نہ کرو۔ یہ اللہ نے اس کو تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، کتنا گناہ ہے، اس کا اثر کہاں ہوتا ہے اور کہاں تک اثر ہوتا ہے۔ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی سمبولیکلی، علامتی طور پر ایک بات ارشاد فرمائی۔ اس کے اندر ایک معنی کا، یوں کہہ لیجئے ایک سمندر اس کے اندر پنہا ہے کہ آپ اس کو، اس کی تشریحات کرتے جائیں، پورے معاشرتی تعلقات کی نوعیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاں غیبت ہوتی ہے، جہاں کوئی معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ کسی کا تذکرہ کیا جائے اس کی غیر موجودگی میں، اور اس کے پھر معاشرتی تعلقات پر کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے، چونکہ نظر نہیں آتے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ جس کی غیبت کریں گے، چاہے اس شخص کو ساری زندگی معلوم نہ ہو کہ اس کی غیبت کی گئی ہے، پھر بھی جس شخص کی آپ نے غیبت کی ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کبھی پہلے جیسے نہیں رہ سکتے۔ یہ غیر مرئی اثرات ہیں اس کے اوپر۔ اس کو علامتی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور وہ ان کا قد چھوٹا تھا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہو کے جب چلی گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کے قد کے بارے میں اشارے سے کہا۔ جب وہ جا چکی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارے سے، یوں جیسے آدمی کہتا ہے کہ دیکھیں چھوٹے سے قد کی خاتون آئی تھی، بونی سی آئی تھی، لفظ نہیں بولے، زبان سے نہیں کہا کچھ، صرف ہاتھ سے اشارہ کیا کہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی، یہ چھوٹے قد کی خاتون ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو یہ سمندر کا رنگ تبدیل کر دے۔ اللہ اکبر۔ یعنی پورے معاشرے کے اندر جیسے سمندر کا رنگ تبدیل کرنے والی کوئی چیز ہے، اس طرح آپ اندازہ کیجئے کہ جس معاشرے کے اندر غیبت ہو رہی ہو، بلکہ غیبتیں کی جا رہی ہوں، ہر محفل جو ہے وہ غیبت سے خالی نہ ہو، اس معاشرے کے رنگ کا کیا بنتا ہوگا، اس معاشرے کے اندر معاشرتی تعلقات کی کیا کیفیت ہوگی۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بہت خوب اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق کس قدر گھناؤنا ہے ہمارے معاشرتی تعلقات کی نوعیت کے اعتبار سے۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، قرآن نے بھی اس سے منع کیا۔ اور بات اس میں یہ ہے کہ ایک کیفیت یا ایک ضرورت ہماری باقی رہتی ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص پوچھتا ہے ہم سے کہ آپ بتائیں کہ فلاں شخص کیسا ہے، کسی شخص کے بارے میں رائے لی جاتی ہے
اور وہ رائے لی جاتی ہے کس وقت مثلا کسی نے کسی سے رشتہ کرنا ہے، کوئی تعلق اس کے ساتھ بنانا ہے، کوئی بیٹا بیٹی کا رشتہ ہے، یا کسی نے اپنا کوئی نسبت طے کرنی ہو، تو جب کوئی مشورہ کسی سے لیتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشورہ امانت ہے، اس موقع پر جب آپ اس کی ساری باتیں بتاؤ گے تو وہ غیبت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کسی بھی مصلحت کے لیے جب آپ ایون اگر کسی کی شکایت آپ کسی حکام بالا کے پاس جا کے کرتے ہیں تو وہ جو آپ حکام کے پاس شکایت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی غیبت نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ اصول حدیث کے اندر جو رجال، اسماء الرجال کا جو فن ہے، جتنے راویان حدیث ہیں ان کے اوپر محدثین نے جرح کی ہے اور سب کی خوبیاں خامیاں سب کا تذکرہ کیا ہے، تو وہ بھی غیبتیں نہیں ہیں۔ گویا اگر کوئی بڑا مقصد کار فرما ہو، اصلاح کا مقصد کار فرما ہو تو وہ غیبت نہیں ہوتی، اور اگر کوئی اصلاح کے مقصد کے بغیر ویسے ہی تذکرہ گپ شپ کے لیے ایک دوسرے سے صرف اپنے ویوز ایکسچینج کرنے کے لیے جو آپس میں گفتگو کی جاتی ہے وہ غیبت کہلاتی ہے، اور اس غیبت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، قرآن نے بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے، اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کے اس سلاٹ کا وقت ختم ہوا، اس لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔